اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. سورہ توبہ آیت نمبر 124 and 125. دو آیت ہے. آیت نمبر 124 وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. تو یہاں پر جو آیت ہے 124 سورہ توبہ کی، وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، تو جب بھی اور جب بھی نازل ہوتی ہے کوئی سورہ، یعنی کہ قرآن کی کوئی سورہ جب اترتی ہے نازل ہوتی ہے، فَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ، تو یہاں پر اب آ گئی بات پھر سے منافقوں کی، ہپوکریٹس. تو ان کی بات ابھی یہاں پر آ گئی کہ فَمِنْهُمْ، تو ان میں سے، وہ ان میں سے کون ہے؟ وہ منافق لوگ ہیں، ہپوکریٹس لوگ. تو ان میں سے کچھ کہتے ہیں مَن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا، یعنی ان میں سے کچھ جو منافق لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب سورہ نازل ہوتی ہے تو وہ پوچھتے ہیں اچھا تم میں سے ایوکم، تم میں سے کون ہے جس کا ایمان بڑا، زادت ہاذہ ایمانا، کہ تمہارا یعنی اس سورہ سے کس کا ایمان بڑا ذرا بتاؤ تو. یعنی اب مذاق اڑا رہے، یعنی استہزاء کر رہے کہ اچھا یہ ابھی سورہ نازل ہوئی، چلو بتاؤ ذرا کس کا ایمان بڑا کیا کسی کا. یہ ہے مذاق اڑانا. فَأَمَّا الَّذِينَ، تو اللہ بتا رہا ہے، اور رہی بات ان کی، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ جو ایمان والے ہیں مومن، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا، تو وہ لوگ بولتے ہیں کہ ہمارا تو ایمان بہت بڑھیا ہے اس آیت کو، اس سورے کو سن کے. تو کیوں؟ کیونکہ ان کا ایمان اندر جو ہے دل میں، اس کی وجہ سے وہ منافق لوگوں کے پاس ایمان ہی نہیں، تو کہاں سے بڑھے گا؟ وہ تو مذاق ہی اڑائیں گے. ان کے لیے وہ ایک مذاق ہے کہ کہاں بڑا ایمان بڑا کیا، نہیں تو نہیں ہمارا تمہارا بڑا کیا، یہ ایسا. لیکن یہاں پر جب اللہ نے بتایا کہ وہ ایمان والے جو ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اور رہی بات ایمان والوں کی، فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا، تو ان کا ایمان تو بہت بڑا. وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ اس میں خوشیاں منا رہے ہیں کیونکہ ان کا ایمان بڑا تو ان کو خوشیاں مل رہی. جیسے کہ اب سوچ لو کہ مثال کے طور پہ کہ کسی کے اوپر کوئی تکلیف آتی ہے اور اس کو قرآن کو اس نے پڑھا، اس کی آیتوں کو پڑھا، اور اسے پتا ہے کہ اللہ کبھی آزماتا ہے یا کبھی اللہ کو وہ درجے بلند کرنے ہوتے ہیں تو وہ تم کو تکلیف دیتا ہے. تو اب اس کو اگر اس بات پہ یقین ہے تو اب اس کو یہ بات سے خوشی ہی ہونے والی ہے کہ اچھا اگر یہ تکلیف سے میرا درجہ بلند ہوگا، ہاں، یا پھر میرے کو مطلب اللہ پاک اور آخرت میں بہت اچھا سب نوازے گا، تو وہ خوش ہوئے گا کہ روئے گا؟ وہ خوش ہوئے گا، خوشیاں منائے گا. یہی تو بات ہے ایمان کی کہ ایمان سے بندہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے اور اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اور سوچو وہ جو جس کے پاس ایمان نہیں ہے اس کو بہت فرق پڑتا ہے، چھوٹی سی تکلیف، چھوٹا سا نقصان پہ بھی وہ بہت ہی مطلب بہت روئے گا یا مطلب بڑے وائے وولے کرے گا. Whenever there comes down a surah, some of them say, them is what? Hypocrites. Which of you has had his faith increased by it? Yeah, those who believe, their faith is increased and they do rejoice. اس کی نوٹ ہے 1375. The incompatibility of unfaith and faith are contrasted in this section in respect of revelation and the divine teacher. تو یہاں پر ایمان اور جس کے پاس مطلب ایمان نہیں ہے تو وہ یعنی کہ ایک بنا ایمان کے ہے منافق اور ایک ایمان والے. تو اس میں یعنی کہ یہاں کے اس رکوع کے اندر اس کو
مطلب کانٹراسٹ مطلب ہے دونوں کا، تو وہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک ریولیشن یعنی کہ جب نازل ہوا، یعنی اللہ کا کلام نازل ہوا، قرآن کی آیت سورے، اور پھر ایک طرف ڈیوائن ٹیچر، مطلب یعنی جیسے کہ اللہ ہمارا ٹیچر ہے نا، جو بھیج رہا ہے ہمیں یہ سب، اپنا کلام بھیج کے ہم کو سکھا رہا ہے. تو اب سوچو کہ اس چیز کے بارے میں یہاں پر مطلب بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو چیز بولی گئی ابھی، کہ اس میں مطلب کیا، یعنی کانفلکٹ جو ان کے بیچ میں آ رہا ہے وہ. تو یہاں پر دا انبیلیورز لاف ایٹ ریولیشن، تو یعنی جو جن کے پاس ایمان نہیں ہے، جو کفر پہ ہیں یا پھر منافق ہے لیبل مسلمان کا لگا کے، تو وہ تو مذاق اڑا رہے ہیں اللہ کے کلام کے نازل ہونے پہ. اینڈ say to each other mockingly، اور ایک دوسرے کے پاس مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں does this increase your faith، کیا اس تمہارا ایمان کچھ بڑھا کہ نہیں بڑھا. To the believer every new aspect of Allah's truth is revealed increases his faith. اور مومن کے ساتھ یہ ہے کہ ہر بار اللہ کا یہ حق، یہ کلام قرآن کا جب جب نازل ہوتا ہے تو ایمان جو ہے وہ اس سے بڑھتا جاتا ہے، مومنوں کا ایمان بڑھتا جاتا ہے. اینڈ ونڈر، اور پھر وہ لوگ اس کے اوپر جیسے عجائب، یعنی کہ جیسے وہ عجائب یعنی جو ایک نہیں خوشی سے جیسے امیزڈ ہوتے، اور دا گریٹیٹیوڈ یعنی اور ان کی شکر گزاری بڑھ جاتی ہے، سجدے میں گر جاتے ہیں. He rejoices because he gets added strength for life and achievement. تو وہ خوشیاں مناتے ہیں، یعنی کہ وہ مومن بندہ خوشیاں منائے گا نا، کہ جس کے پاس اب زندگی کے اندر اس کو کوئی دکھ تکلیف آئی، کچھ بھی ہوا، لیکن اس کے اندر اس کو ایک طاقت ملی، اسٹرینتھ ملا، وہ اور مضبوط ہو گیا. اور اس کو جو حاصل ہوا کیونکہ ایمان ہے نا بڑی بات. پھر ہے آیت نمبر 125 وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ. اب یہاں پر اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ وَأَمَّا الَّذِينَ، اور رہی بات ان لوگوں کی، فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں کے اندر بیماری ہے. وہ ہارٹ کی بیماری نہیں ہے جو لوگوں کو ہوتا ہے، کبھی ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، آرٹری بلاکڈ ہے، تو یہ بیماری کی بات نہیں ہو رہی ہے. سوچو اگر وہ تو فزیکل بیماری ہے جس کے لیے بولتے کہ دیکھو اور یہ کتنی مطلب ہارٹ کی بیماری ہے، تو یعنی وہ ایک ٹینشن کی بات ہے. مگر سوچو وہی دل کی بیماری اگر روحانی طور پہ ہے، اسپریچول ٹائپ کی، تو سوچو اس میں تو وہ اور بھی بڑی ٹینشن کی بات ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، تو جن کے دلوں کے اندر یہ روگ ہے. اب یہ مطلب فزیکل نہیں، یہاں پر اب روحانی بات ہو رہی ہے کہ ان کے دلوں میں روگ ہے، یعنی بیماری ہے ان کے دلوں میں. فَزَادَتْهُمْ، تو اب اس نے اور بڑھایا ان کے لیے، اور بڑھایا بیماری میں، رجسن. اب رجس ورڈ جو ہے وہ ایک مطلب گندی بیماری کے لیے بھی یوز ہوا، پلیگ جیسی بیماری کے لیے پہلی بار جو یوز ہوا تھا کہ اس کے لیے جب پہلی بار پلیگ جب نازل ہوا تھا یہودیوں پہ تو رجس ورڈ آیا تھا قرآن میں، تو یعنی اتنی گندی بیماری کے لیے یہ نام ہے رجس. تو اب یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے کہ فزادتہم رجسن، تو ان کی بیماری جو ہے اتنی گندی، رجس یعنی کہ وہ شک اور شبہات، سسپیشن، ڈاؤٹس، اس کی بیماری، تو وہ جو ہے اس میں اور اضافہ ہوا. فزادتہم، زیادہ ہوا ان کے لیے. الا رجسہم، یعنی رجسن الا رجسہم، تو بولتے نا کہ مطلب بیماری پہ بیماری، گندگی پہ گندگی، یعنی ایسی بات ہو رہی ہے یہاں پہ کہ اللہ نے کہا اس کو کہ وہ بیماری ان کی جو بھی ہے، رجس گندگی، ڈاؤٹس جو بھی، وہ ڈاؤٹ پہ ڈاؤٹ، الا رجسہم. وماتوا، اب جب وہ مرے، وماتوا، اور وہ جب مرے، وہم، تو وہ تھے کافرون. تو جب ان کی موت آئی تو وہ کافر تھے. استغفر اللہ، اللہ ہم سب کو بچائے اس سے، اللہ ایمان کے ساتھ خاتمہ بالخیر کرے. But those in whose hearts is a disease, it will add doubt to their doubt and they will die in a state of unbelief.
इसकी नोट है 1376. कंपेयर सूरह बकरा की आयत नंबर 10, तो वो इससे मिलती जुलती है, उसमें बीमारी का जिक्र है ना दिल की. एंड सेवरल सिमिलर पैसेजेस, और भी है कुरान में. जस्ट एज द लाइट, जैसे कि नूर, रोशनी, विच टू हेल्दी आईज गिव्स एनलाइटनमेंट. अगर तुम्हारी आंखें अच्छी हैं, अच्छी रोशनी आंखों में है, आंखें एकदम सेहतमंद हैं, तो तुम्हें लाइट से प्रॉब्लम, यानी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तुमको. मतलब उजाले से कोई, मतलब ऐसा नहीं होगा कि आंखें चौंधिया गई या ऐसा कुछ नहीं होगा. हेल्दी आइज जो है उसको और भी मतलब रोशनी में नजर आएगा और उसे बहुत और भी उजाला मिलेगा. मगर वो ही रोशनी कॉजेज पेन टू द डिजीज्ड आई. लेकिन जिन आंखों में बीमारी है, वो ही रोशनी, वो ही नूर उसको बहुत ही तकलीफ देगा. विच एमिट्स अनक्लीन मैटर, कि जो भी बुरे गंदे मतलब चीजें हैं वो उसमें से निकालेगा. सो टू दो स्पिरिचुअली डिजीज्ड, ऐसे ही जैसे कि रूहानी तौर पे कोई बीमार है, तो वो बीमार को तकलीफ हो रही है ना, तकलीफ हो रही है, तो उसमें से वो चीज अनक्लीन जो है वो निकलती जाती है ना. अल्लाह's ग्रेस इज अनवेलकम. अल्लाह का फजल जो है, जो फजल जो बंदे पे आता है कुरान पढ़ने से आता है ना, कुरान पढ़ोगे तो फिर अल्लाह का और भी ग्रेस आएगा और फजल आएगा. तो अल्लाह के तुम मतलब ग्रेस को मतलब अनवेलकम कर रहे हो कि हमको नहीं चाहिए, वी डोंट वांट इट. एंड दे पुट फोर्थ मोर डाउट्स टू कवर देयर डिजीज. तो अब उनको अपनी बीमारी को ढांकना है, छुपाना है, तो क्या करते, और भी शक व शुबात की बीमारियां उसके ऊपर और डालते और कवर करते उससे. एंड दे डाई इन देयर डिजीज, और वो मरते हैं उसी रोग के अंदर, उसी बीमारी के अंदर. तो अब वो बीमारी में जब कोई मरेगा तो वो तो काफिर ही जाएगा ना. एंड ऑफ देयर डिजीज, तो अब वो एंड दे डाई इन देयर डिजीज एंड ऑफ देयर डिजीज, यानी वो अपनी उसी बीमारी में मरते हैं, उस बीमारी के लिए, यानी उस बीमारी की वजह से मरते हैं. नोट द एप्टनेस ऑफ द मेटाफॉर. तो अल्लाह ने जिस तरह से इसका जो बताया है कि बहुत ही अप्रोप्रिएट मतलब आयतों में, और छोटी सी आयत में कितनी बड़ी बात बताया अल्लाह ने, मिसाल देके. तो ये मिसाल देके अल्लाह ने जो समझाया है, अल्हम्दुलिल्लाह